بلائنڈ ڈیٹ، ماوی کی غصہ بھری نظریں فران کے وجود کے جیسے پار ہو رہی تھیں۔ فران اس کی نظروں سے عجیب محسوس کر رہا تھا۔ ماوری بولی، اس زاویے سے دیکھیں تو مسٹر فران سمی بالکل برے نہیں، دیکھنے میں اچھے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں۔ ماوری نے سوچنے کی ایکٹنگ کی، آپ کو اپنی بیٹی سے ان کو متعارف کروانا چاہیے۔ آفٹر آل گاڑھا پانی پرائی زمینوں پر نہیں بہتا۔ ماوری نے جیسے ہی جملہ پورا کیا، سکندر عوام کے چہرے کا رنگ بدل کر نیلا پیلا ہو گیا۔ بامشکل غصہ کو روکتا ہلکے سے گرایا، ماوری، تم بالکل بھی نہیں جانتی تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کی بات پر ماوری نے حیرت سے ابرو چکائے۔ زندگی میری اپنی ہے اور میں ہی نہیں سمجھ سکتی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ میں نے محسوس کیا کہ فران سمی جیسے اچھے شخص کے تعارف جہاں میرے لیے فائدہ مند ہے، تو وہاں تمہاری بیٹی کے لیے نقصان دہ کیسے ہوا؟ وہ طنزیہ منہ چبا چبا کر بولی، اس لیے کہ بینش عوام تو تمہاری محبوب ہستی کے وطن سے ہے اور میں ایک بد کردار عورت کے وطن سے ہوں۔ تم نے کہا تم کو مسٹر سمی پسند آیا تھا، اس لیے تم نے اس کا تعارف مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے کروایا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں مسٹر سمی جیسا اچھا انسان میری جیسی بد کردار لڑکی کے لیے بہترین ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں؟ ماوری کے الفاظ عوام سکندر کو سخت ناگوار لگے۔ دوسری طرف فران سمی خود ہکا بکا سا ماوری کے مہر کو سن رہا تھا۔ حقیقت سے وہ بالکل واقف نہیں تھا، اس لیے حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس کا ذہن لفظ بد کردار پر اٹک گیا تھا۔ اس نے سکندر کو ناگواری سے دیکھا۔ فران، اس کی بکواس پر دھیان مت دو، یہ بچی ہے، ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں۔ فران سمی یہ سن کر بامشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا پایا۔ اسی وقت اچانک سے ہی اسٹڈی روم کا دروازہ زور سے دھکیل کر بینش عوام غصے میں بھری باہر آئی اور تیزی کے ساتھ ماوری کی طرف ہی بڑھی۔ ماوری، بے شرم بے حیا، تم کو میرے معاملے میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ڈیڈ نے فران کو تم سے متعارف کروایا، اس نے تو تمہارے لیے بھلا سوچا۔ تم سمجھ نہیں سکتی تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ کوئی تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ خود کو دیکھو، کیا تم اس کی مستحق تھی؟ وہ غرور و نحوست سے اس کی مسلسل بےعزتی کر رہی تھی۔ چلو، میں تو مستحق نہیں، تم تو ہو نا، تم ہی شادی کر لو، میں تو ڈیزرو نہیں کرتی۔ ماوری نے سکون سے ہی اسے جیسے تیلی دکھائی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہہ کر ایک قدم پیچھے کیا، بینش نے غصے سے بے قابو ہوتے اسے دھکا دے دیا، جس پر وہ سنبھل نہ سکی اور نیچے گر گئی۔ یہ دیکھ کر فران بے اختیار اسے اٹھانے کے لیے بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت زاویہ عوام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دیکھ کر کے فران ماوری کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور خود آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بھرم انداز میں بولا۔ بھائی، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیہودہ لڑکی نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ڈیڈ نے مہربانی کر کے اس کو اپنے دوست کے بھتیجے سے متعارف کروایا، لیکن یہ نہیں جانتی کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ زاویہ نے ایک ترکھی نظر وہیل چیئر پر بیٹھے اپنے باپ پر ڈالی، پھر فران سمی کی طرف دیکھ کر اس سے معذرت خانہ انداز میں بولا، مسٹر فران سمی، آج کے معاملے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں اپنے باپ کی طرف سے معافی چاہتا ہوں۔ میوش مہر آپ کے بالکل بھی قابل نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ زاویہ سکندر عوام غصے سے وہیل چیئر پر ہاتھ مار کر دھاڑا۔ یہ دیکھ کر فران سمی ماوری کی طرف بڑھے۔ عوام صاحب، آئی تھنک آج واقعی کافی انتشار پھیل گیا ہے، میں چلتا ہوں، آپ لوگ افہام تفہیم سے بات کریں سنبھالیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر نکلتا چلا گیا۔ سکندر عوام نے سخت غصے سے میوش مہر کو دیکھا، بس نہیں چل رہا تھا کیا کر جائے۔ میوش عوام، تم کافی بدتمیزی کر چکی ہو، تم نے واقعی آج مجھ پر تھوک دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہیں مر جانے کی حد تک غصہ دلانا چاہتی تھی، لیکن اس کی شروعات میں نے نہیں کی۔ وہ تم ہو جس نے اپنے آدمی کو بھیج کر مجھے اغوا کروایا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ ماوری نے اسپاٹ انداز میں اسے گھورا۔ بینش عوام تیزی سے اپنے باپ کے پاس آئی۔ ڈیڈ، یہ عورت کافی بے شرم بے حیا ہے، یہ فران سمی کے لائق نہیں، کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت چالاک
چلاکی کے ساتھ الوینا شاہ کو پھانس لے سکتی۔ بینش بکواس بند کرو، زاویہ نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ اس آدمی کو اس کے ساتھ مت ملاؤ۔ بھائی آپ نے ہی اسے شہ دی کہ آج یہ ہمارے سامنے بول سکے، لیکن یہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ آپ بالکل نہیں جانتے اس کا رابطہ الوین شاہ کے ساتھ ہے۔ بکواس! زاویہ نے دھاڑا۔ بکواس نہیں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج دن کو انور کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنا فون نکال کر زاویہ کو ویڈیو دکھائی۔ زاویہ نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ مقابل کے سامنے بیٹھی لڑکی جس کی پیٹھ نظر آ رہی تھی ماوری کے سوا کوئی نہیں تھی۔ وہ اس کی ڈریس سے پہچان گیا تھا جو اب بھی پہنا ہوا تھا۔ اس نے غضب سے بینش کے ہاتھوں سے فون چھین کر زور سے زمین پر لیا۔ بینش نے دکھ سے زاویہ کو بھائی جی آپ نے کیا کر دیا؟ زاویہ نے اپنی نظریں ماوری پر ٹکا دی۔ سخت لہجے ماوری بولو، اپنے بھائی کو بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ تم اب بھی الوین شاہ سے رابطے میں ہو؟ ماوری نے اپنی نظریں جھکائیں۔ ہاں۔ کیوں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ تکلیف سے چلایا۔ زاویہ بھائی میں نہیں سمجھتی کہ میرا دوسروں سے نارمل رابطہ رکھنا بھی غلط ہے۔ اس بات پر بینش عوام غصے سے ہنکار بھر کر رہ گئی۔ ایسے کون نارملی کسی کی پیٹھ بھی سہلاتا ہے جس سے کوئی مطلب ہی نہ ہو؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اسے بہکا رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کے ساتھ گلے لگتے دیکھا۔ ڈیڈ وہ باغ کی طرف مڑی۔ میری موم نے جو کہا تھا وہ سچ ہے۔ چوہیا کے بچے صرف کانٹا ہی جانتے ہیں، سو فطری طور پر یہ بدکردار عورت کی بیٹی بھی۔ بینش بکواس بند کرو، وہ تکلیف دھک سے حلق کے بل چیخی۔ اس سے سب کچھ برداشت ہو سکتا تھا لیکن اپنی ماں کے نام پر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ماوری نے بینش سے اپنی شدت سے کرلاتی خون آلود نظریں ہٹا کر زاویہ کو دیکھا، پھر کانپتے وجود کے ساتھ بینش پر سخت گوہری ڈالی۔ اگر تم سمجھتی ہو الوین شاہ کو بہکا رہی ہو تو اگر تم اسے بہکانے کے غرض سے واقف ہو تو جاؤ، جا کر اسے راغب کرو۔ مجھے یقین ہے تم اس کے بال برابر بھی قریب نہیں جا سکو گی۔ پھر اس نے شدید برداشت سے بھاری ہوتی آواز سے اسکندر عام کو کہا، اگر آئندہ تم نے کسی کو مجھ سے لینے کے لیے بھیجا تو میں تم پر اغوا کا مقدمہ کروں گی۔ ہمارے درمیان کوئی ریلیشن نہیں تو تم کو بھی مجھے اپنے دوست کے بھتیجے کے ہاتھوں بیچنے کا حق نہیں۔ زندگی میری ہے، مستقبل بھی میرا، میں خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہوں۔ تم کو میری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت لہجے میں اپنی نفرت سے سب کو دیکھتی مڑ گئی۔ اس کے بات پر بینش نے پیر پٹکے۔ ڈیڈ آپ نے اس کو ایسے لہجے میں بولنے کی اجازت کیسے دی؟ اسکندر عام نے سر موڑ کر اسے بے بسی سے دیکھا۔ بچے میں نے تم کو کہا تھا جب تک فران ادھر سے نہ جائے تم اندر نہ آنا۔ کیوں اتنی بے صبری ہو؟ اٹ از ناٹ لائک کہ آپ نے کچھ نہیں سنا کہ اس گدھیا نے کیا کہا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اس فران کے ساتھ میری شادی کرا دو۔ اسے کیا حق ہے کہ میرے لیے فیصلہ کرتی پھرے؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے فران سے میر کے ساتھ جوڑنے کی؟ بینش نے دانت پیسے۔ ڈیڈ جتنا میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں اتنا ہی غیر متفق ہوتی ہوں۔ یہ ماوری جو پیدا ہی کم حیثیت ہوئی ہے، اسے کیا حق ہے جو الوین شاہ کو اپنی طرف مائل کرے؟ کیا وہ کوئی چیز ہے جو ماوری کو آسانی سے حاصل ہو جائے؟ لیکن سچ یہ ہے کہ اس پر ماوری کا اچھا تاثر ہے۔ بینش باپ کے پاس آئی، اسکندر کا بازو کھینچ کر کہا، ڈیڈ میں الوین شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ محض حیرت سے بولا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ ایسا کر سکتی تو میں اس سے زیادہ قابل ہوں۔ میں عوام خاندان کی جائز وراثت ہوں لیکن وہ نہیں ہے۔ الوین شاہ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اگر الوین کو معلوم اصل بات پتہ چل گئی تو وہ اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ دونوں خاندان کے بچے ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ دونوں قبیلوں کی نسلوں میں پہلے سے ہی بدگمانیاں موجود ہیں۔ عوام اس کے بے سلوک بات سن کر تپ کر بولا، یہ کیوں ممکن ہے؟ اگر ہماری نسل شادی کرے تو ہو سکتا ہے نسلی بدگمانیاں ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو سوچیں اگر میں عوام خاندان کی بیٹی شاہ خاندان کی بہو بن جاؤں تب دونوں خاندان میں امن ہو جائے گا۔ کیا ہم بڑے فاتح نہیں بن جائیں گے؟ الوین شاہ
اوان خاندان کا داماد بن جائے گا۔ ڈیڈ تھنک اباؤٹ اٹ کیئرفلی، تھنک اباؤٹ بے جب بینش اوان نے یہ کہا تب اوان کے اسکندر کچھ پل غور و فکر میں ڈوب گیا۔ یہ معاملہ واقعی ایسا ہوا جیسے بینش کہہ رہی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، حالانکہ اسے یہ ڈر بھی تھا۔ اس نے اپنا سر ہلایا۔ حلوین شاہ کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس نے تم سے شادی نہ کرنا چاہی تو یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ڈیڈ مجھے پرواہ نہیں، اگر آپ میری مدد نہیں کرتے تو میں خود ہی کر لوں گی۔ جب کوئی آئے گا تو میں اوان خاندان کو نیچا دکھانے کی پرواہ نہیں کروں گی۔ وہ ضدی لہجے میں، نخوت بھرے لہجے میں بولی، آل رائٹ، ابھی کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی جلد مچانے کی ضرورت، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ اوان نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ذیان نے اس کا مین انٹرسٹ تک پہنچا گیا اور پھر گھوم کر اس کے سامنے آ کر اس کی راہ روک دی۔ ماوری نے اسے برہم انداز میں دیکھ کر لبھیج کر خود کو بہت مشکل کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اب آپ نے بھی کچھ کہنا ہے؟ انداز صرف تھا۔ اب میری باری ہے کہ تم سے کچھ پوچھوں، کیا تم مجھے کوئی وضاحت نہیں دو گی؟ ذیان کا انداز کچھ برہم تھا۔ مجھے آپ کو کوئی بھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماوری نے اسے بنا دیکھے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ماوری، کیا تم نے اپنی زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ پہلے بھی کتنی بار میں تمہیں منع کر چکا ہوں۔ حلوین شاہ کو اتنی اجازت مت دو کہ پھر کیوں تم نے میری بات نہیں مانی؟ وہ جیسے بے بس ہوا۔ میں کیوں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ ماوری نے اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کم سے کم اس نے اور اس کی فیملی نے مجھے تو تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ جیسا باہر سے دکھتا ہے اتنا ہی سچا ہے۔ آپ اس جیسے نہیں بن سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب تم اس سے پیار کرتی ہو؟ ذہن کی آنکھوں میں اب جیسے شعلوں کی لپک تھی۔ یہ جاننا اس کے لیے سہانا روح تھا۔ جیسے کیوں؟ کیا میں اس کی محبت کے قابل نہیں ہو سکتی؟ ماوری نے سر اٹھا کر اسپاٹ نظر سے اسے دیکھا۔ ہم سنگل ہیں، پھر کس وجہ سے میں اس کی محبت کے قابل نہیں؟ صرف اس لیے کہ میں اوان خاندان کی ناجائز بیٹی ہوں، یہی وجہ ہے؟ یا اس وجہ سے کہ آپ کے خاندان کے شاہ خاندان سے نسلی دشمنی ہے؟ وہ دکھ سے تنزیہ ہنسی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی دعوت کس بات پر ہے، اور اس کا میرے سے کیا لینا دینا؟ نذیر، میں آپ کے خاندان کی ایک فرد نہیں ہوں، لہٰذا ان دونوں خاندان کے مابین نفرت کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ماوری نے صاف صاف جتایا۔ وہ تمہاری شناخت جانتا ہے، اس کا مقصد تمہارے قریب آنا ہے۔ سمپل۔ کیا میں آج تک کبھی تمہارے لیے نقصان کی وجہ بنا؟ ماوری، چاہے ساری دنیا کے لوگ تم کو تکلیف پہنچائیں، میں کبھی نہیں، سمجھی تم؟ ذیان کے الفاظ نے کچھ پل ماوری کو خاموش کر دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کا بھائی اس کے لیے نقصان کی وجہ کبھی نہیں بن سکتا، تاہم وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے بار بار مسترد کیا، جتنا وہ کر سکتی تھی اس سے دوری بنانے کی کوشش کرتی۔ حلوین شاہ ایک اچھا انسان تھا، کیا وہ اسے صرف آپس کی رنجش کی وجہ سے تکلیف پہنچا سکتی تھی؟ جس بات کا ماوری سے کوئی لینا دینا ہی نہ تھا، وہ اس شخص کو کیوں تکلیف پہنچاتی جو اس کے ساتھ اچھا نہ تھا؟ بھائی، میں حلوین شاہ کے ساتھ نہیں ملوں گی، لہٰذا مزید نفرت کی باتیں نہ کہیں۔ اس کا میرے قریب آنا اگر کوئی مقصد ہے بھی، تب بھی اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں تھوڑی سی تھکی ہوئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ ذیان نے اس کی کلائی تھام لی۔ میں تم کو چھوڑتا ہوں۔ ماوری نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں خود سے چلی جاؤں گی، یہ کہتے ساتھ ہی کلائی چڑھوا کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ذیان نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ بینش کب کی جا چکی تھی۔ وہ اوان اسکندر کے پاس آیا۔ وہ انداز میں بھرمی کا تھا۔ آئندہ ان رادی لوگوں کو ماوری سے متعارف مت کروائیے گا، ورنہ میں ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لوں گا۔ ڈیڈ، یہ میری آپ کو آخری وارننگ ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ماوری کو چھو بھی سکے۔ یہ کہتے ہی برہم انداز میں تیزی سے مڑ کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ ہاں، ماوری صرف اس کے لیے اس کی ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا، نو ون۔ جب وہ اپنی بلڈنگ کے پاس پہنچی تو اس جگہ کو دیکھ کر رک گئی جہاں حلوین شاہ ہمیشہ اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ اوپر سیڑھیاں تک جانے سے پہلے وہ وہاں 3 منٹ تک گم سم کھڑی رہی۔ وہ اب نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے آئے، کیونکہ اب اس نے اس سے فاصلہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی اس وقت وہ دکھ میں تھی۔ لاشعوری طور پر وہ چاہ رہی تھی کہ اسے دیکھے، کیونکہ اس کی باہوں کا احساس سچ میں اس کے مردہ ہونے کے احساسات کے لیے زندگی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ تھکی سی پسماندہ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اپنے بازوؤں کو
اپنے گرد اوڑھ لیا، تصور کیا جیسے کوئی اسے گلے لگائے ہوئے اور اسے سکون کر رہا ہو۔ تبھی بیگ میں فون گنگنایا۔ ماوری نے کندھے سے بیگ اتارا اور فون نکال کر چمکتے نمبر کو دیکھا جہاں یہ الفاظ چمک رہے تھے: شاہ خاندان کا تیسرا ولی عہد۔ یہ دیکھ کر ماوری کے ہونٹ لاشعوری طور پر بے ارادہ تھوڑے سے مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے بے چینی سے کال پک کر لی۔ دوسری طرف دیکھو تو جیسے فون اتنی جلدی سے اٹھائے جانے پر الوین شاہ کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ کیا یہ واقعی کنیکٹڈ ہوا ہے؟ الوین شاہ نے کچھ نہ بولا نہ ہی دوسری طرف زمین پر ایک بازو کو ٹانگوں کے گرد اوڑھے دیوار سے ٹیک سر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے بیٹھے وجود نے ہی آواز کی۔ دونوں کافی دیر تک خاموشی رہی۔ تبھی الوین شاہ نے ہی خاموشی کو توڑا اور پوچھا: کہاں ہیں آپ؟ دروازے پہ دھیمے سے مختصر جواب دیا: کیا ابھی گھر پہنچی ہیں؟ وہ اس کے باہری لہجے پر چونک کے پڑا۔ ہاں۔ آواز نم سی تھی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ چونکا تھا۔ اس پر ماوری نے تکلیف برداشت کرتے مٹھیاں بھیجتے لب بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا، صرف نفی میں سر ہلا کر۔ نہیں، لیکن لہجہ صاف ہونے کے چغل کھا رہا تھا۔ لیکن الوین نے بیچ سے کاٹا: یہ مت کہیے گا کہ کچھ نہیں ہوا۔ آپ اس وقت خراب موڈ میں لگ رہی ہیں مجھے۔ اس کی درست شناسی پر ماوری دنگ رہ گئی۔ بے اختیار اس نے فون کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں؟ ماوری کا دل جیسے سکڑا اور اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ الوین شاہ، اس نے سسکی دبائی لی۔ میں ادھر ہی ہوں، آپ کے پاس۔ دل کو تپی دینے والی آواز اور روح کو سکون پہنچانے والے الفاظ فون کی تاروں سے نکل کر ماوری کے سماعتوں میں پہنچے تو ماوری کو لگا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک سکون کی ٹھنڈ لہر اس کے وجود کو گھیرے اپنے لیے ہوئے ہولے ہولے دھکنے لگی۔ ماوری نے ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ آئی ایم فائن، آئی ایم جسٹ لٹل ہنگری۔ الوین شاہ کچھ پل خاموش رہا، پھر گمبھیرتا سے بولا: اچھے بچوں کی طرح سیڑھیوں سے اوپر جائیں اور ایک طرف کھڑی ہو کر میرا انتظار کریں، میں کچھ دیر میں ہی آپ کے پاس ہوں گا۔ تبھی ماوری نے جلدی سے کہا: مت آئیے گا، میں کھانا باہر کھانے جا رہی ہوں۔ ڈنر کے بعد میں گھر جا کر آرام کروں گی، اس لیے آپ کو شفق ہے پہلے ہی سے۔ ماوری نے یکدم کال کاٹ دی، یہ سوچ کر کہ اس نے زیان سے وعدہ کیا تھا۔ ماوری نے اپنا سر ہلایا اور تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ الوین شاہ کی ماوش بن کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ہر طرح سے کمزور تھی۔ جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا دے اور جب ضرورت نہ ہو تو اسے لات مار کر دور جھال دے۔ یہ غلط تھا، وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آ گئی، اسے بھوک لگی تھی، یہ سچ تھا۔ اس کی رہائش کے ساتھ ہی گلی میں کھانے پینے کے چھوٹے چھوٹے اسٹال تھے، وہ وہاں 2 بار آئی تھی اور کھانا کھایا تھا، اس کا ذائقہ بہت لذیذ ہوتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک ٹیبل پر کرسی گیند کر بیٹھ گئی۔ آج رات وہ اپنے دکھ کو بھوک کے اوڑ میں مٹانے والی تھی۔ کھانے کے کچھ پل ہی اسے اپنے قریب ایک آواز سنائی دی: کیا میں نے نہیں کہا تھا تابعداری سے گھر جا کر میرا انتظار کرنا؟ یہ سنتے ہی اسے پھندہ لگ گیا، نوالہ حلق میں پھنس گیا۔ ماوری نے مڑ کر دیکھا، اس کے ہونٹوں کے کنارے سرخ کھینچ کر اب بہہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اس جگہ کا کیسے پتا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ چوہے کے بل میں بھی چھپ جائیں میں وہاں سے بھی کھینچ نکالوں گا۔ ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر کیچپ صاف کر دیا۔ وہ ٹیشو سامنے کر دیا۔ ٹیشو پر سرخ نشان دیکھ کر وہ سخت شرمندہ ہو گئی۔ جلدی سے دوسرا ٹیشو کھینچ کر خود کے ہونٹ صاف کرنے لگی۔ بے شرم سار سے مسکرا کر کہنے لگی: کیا آپ نے کھانا کھا لیا کہ آپ ساتھ کھائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے، میں یہ کھاؤں گا؟ اس نے کوفتوں سے بھری پلیٹ کو دیکھا جو کیچپ میں ڈپ تھی۔ کیوں نہیں، میں یہاں 2 بار آئی ہوں، یہاں کا ذائقہ بہترین ہے۔ یہ کہتے ہی مچھلی کے فرائی کوفتے الگ سے پلیٹ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائے۔ لیکن یوں عام اسٹال کا کھانا کھانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا۔ ٹرائی کر لیں، اگر میری بات پر یقین نہیں تو۔ اس وقت الوین کے سامنے وہ سب کچھ بھول گئی اور یہ اس جگہ کا کمال ہی تھا۔ الوین شاہ نے فش کوفتوں کو ابرو چڑھا کر گھورا لیکن کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ دیکھ کر ماوری نے لب بھینچ لیے: میرا معدہ یہ گندا کچرا برداشت نہیں کر پائے گا۔ الوین نے کوفتوں سے کہا۔ وہ جب یہ بات کر رہا تھا کچھ لوگوں نے مڑ کر جیسے شاندار شخص کو ایسی
عام جگہ پر حیرت سے دیکھا ضرور، لیکن چونکے نہیں تھے، کیونکہ یہ وہ عام لوگ تھے جن کا اخبار کی خبروں یا ٹی وی میں نیوز سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، ورنہ الوین جیسی مشہور شخصیت کو دیکھ کر وہ اکٹھے ہو جاتے۔ ماوی نے یہ دیکھ کر لوگ متوجہ ہیں اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کان میں بھینچی بھینچی سی سے کوشش کی کہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے؟ اگر آپ یہ کھانا نہیں کھا سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں میں بھی نہیں کھا سکتی۔ یہ بہرحال کھانا ہے، کچرا نہیں۔ اس نے ایک فش کوفتہ کیچپ میں ڈپ کیا اور منہ کے قریب لایا۔ ٹرائی کریں، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو قابل رحم بات ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا، وہ منہ بنا کر بولی۔ الوین شاہ تو حیرت سے اسے پٹر پٹر بولتے ساتھ میں کھاتے دیکھ کر متوجہ سا تھا۔ اگر میں آپ کے ساتھ کھاؤں تو پھر ہم گھر واپس جا سکتے ہیں؟ ماوی نے سر ہلایا۔ ظاہر ہے وہ کھانے کے بعد گھر جانے کا ہی سوچ رہی تھی۔ ساری رات تو ادھر بیٹھنے سے رہی۔ الوین نے اس کے ایک کوفتے لے کر بڑے بڑے منہ بنا کر بمشکل منہ میں ڈالا۔ اسے کھانا بہت مشکل تھا۔ ماوی نے اسے دوسرا دیا۔ الوین شاہ بھی چکھا کر ٹیسٹ فیل کیا۔ ناٹ بیڈ۔ تاہم اس نے صرف 2 کھائیں۔ یہ غیر معیاری کھانا تھا، بنا ہاتھ دھوئے پکا ہوا۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ادھر ماوی کو دیکھو تو جیسے بھوک سے پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے 2 پلیٹ صاف کر دیں۔ دیکھ کر وہ اب بھی کھانا چاہتی تھی۔ الوین نے اسے پلیٹ چھین کر ٹیبل پر پٹکی اور اسے بازو سے پکڑ اٹھا لیا۔ آل رائٹ، بس کریں، آپ بہت کھا چکی ہیں۔ آپ کا معدہ کیسے اتنا برداشت کرے گا؟ اس نے اپنا وائلٹ نکال کر بل پے دیا اور اسے ساتھ لے کر رہائش کی طرف چلنے لگا۔ ٹھہریے، آپ نے بقایا بحث دھلیا ہی نہیں۔ اسے روک کر واپس شاپ پر جانے لگی۔ کس چیز کا بقایا؟ الوین نے اسے وہیں پر روک دیا۔ میرے وائلٹ میں ایسی گندی جگہ سے لیے گئے پیسوں کے لیے جگہ نہیں۔ وہ بے سختہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ واقعی وہ سچ میں ایک سرمایہ دار تھا۔ اس کے لیے یہ فضول خرچی عام تھی۔ الوین شاہ اس لیے کار تک آیا اور دروازہ کھول کر ایک ٹیسٹ باکس نکالا۔ آپ کھانا خرید لائے ہیں؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ ماوی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کا دل ہے بے اختیار الوین کی طرف جھکا تھا۔ تو کیا وہ یہاں اسے کھانا پہنچانا تھا؟ یہ لیں، تھا میں اسے۔ اس نے باکس آگے بڑھایا۔ ماوی نے خوبصورت پیکٹ باکس کو دیکھا جو کھانا بہرحال نہیں تھا۔ یہ ایسا لگتا ہے سنیکس ہیں یہ۔ ماوی نے اندازہ لگایا۔ ڈبے کو بغور دیکھتے بولی، کیا آپ کو سنیکس پسند نہیں ہیں؟ وہ ہچکچایا کہ شاید وہ غلط چیز رکھتا۔ اوہ نو، میرا مطلب تھا مجھے اب بہت بھوک لگی ہے۔ آپ نے سنیکس کے بجائے کھانا کیوں نہیں خریدا؟ میری رائے کے مطابق آپ کو بھوک نہیں لگی بلکہ آپ خراب موڈ میں ہیں۔ میں نے گوگل پر چیک کیا تھا، جب لڑکیاں خراب موڈ میں ہوتی ہیں تو وہ ہلکا پھلکا کھانا پسند کرتی ہیں۔ سنیکس کے بیچ میں جو چیز ماوی کو مرغوب ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں میٹھی چیزیں۔ صحیح کہا نا؟ ماوی اس کی تفصیلی بات سن کر نظر جھکا دھیمے سے مسکرائی۔ اس کے مسکراہٹ دیکھ کر الوین کچھ شرمندہ ہو گیا۔ وہ کچھ غلط کہہ چکا ہے؟ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ وہ خفا ہوا۔ ماوی نے مسکراہٹ دبا کر اس سے ٹپا لیا۔ ہاں، مجھے پیسٹریز پسند ہے، اسپیشلی میٹھی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے ایریا کی طرف چل پڑی۔ اب اس کا موڈ کافی بہتر تھا۔ الوین شاہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ماوی، وہ پکارا۔ وہ مڑی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انداز پور تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ آج کیا بات ہوئی تھی؟ نرمی سے پوچھا۔ ماوی نظریں جھکا کر لب بھینچ کر کھڑی رہی۔ اس کے بارے میں کچھ مت پوچھیں پلیز، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ناٹ بی اینڈ کاز۔ سکندر عوام نے پھر سے؟ ماوی نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ جہاں فکر تھی، خیال تھا، محبت تھی، تو وہ جان کیا تھا؟ ماوی نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں آپ کا بدلہ لینے میں مدد کروں گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا، کچھ بھی کر گزرنے کی لگن۔ ماوی نے چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، حالانکہ میں ماوی کو پسند نہیں کرتی، لیکن میں خود کو زیادہ ماوی میں انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ نے ماوی کو اسی طرح نشانہ بنانا جاری رکھا تو وہ لوگ ہمیشہ کی طرح یہ الزام بھی مجھ پر لگا دیں گے۔ اس کے بارے میں سوچتے اس نے ماوی 2 ماہ میں عوام سکندر سے جتنی بار بھی سامنا کیا تھا، اسے گزرے 3 سالوں میں بھی اتنا ظالم نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کی مکروہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ الوین نے سر ہلایا۔ تو پھر آپ کا بدلہ لینا چاہیں گی؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی خاطر کسی بھی وقت جنگ کرنے کا کوئی راستہ شروع کروں گا۔ ماوی بس خاموشی سے ہونٹ پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم
کا منہ کھول کر دیں۔ وہ الجھی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ وہ لوگ اسے کیوں علوین سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ خاندان عوام خاندان کی ایک یہ خاموش جنگ ہے۔ وہ دھیمے سے گویا ہوا، اوہ رائٹ، آپ کی ماوی سے کیا دشمنی ہے؟ کس لیے آپ ماوی کے ہر بات پر غصہ ہیں؟ وہ متجس ہوئی، جاننا چاہتی تھی آخر کیا بات تھی جس وجہ سے یہ دونوں بڑے خاندان آپس میں دشمن تھے۔ ہمارا شاہ خاندان ماوی سے کبھی خوفزدہ نہیں رہا۔ جو خوفزدہ ہیں وہ عوام فیملی والے ہیں۔ جہاں تک حقیقت کی بات کہ کیا ہوا تھا، علوین نے ہاتھ بڑھا کر اس کی خوبصورت معصوم چہرے کو تھاما۔ آپ کو کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں، میری نظر میں آپ اس فیملی کی فرد بالکل نہیں ہیں۔ اور یہ سچ ہی تھا۔ علوین نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ مہر عوام فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اس کے قریب کیسے آیا؟ اس کی وجہ کوئی اور تھی۔ اس کے لیے مہوش خاص تھی، ایسی خاص جگہ، ایسی خاص جس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ اپنی مہربانی سے اس کے ساتھ مخلص رہا تھا۔ حالانکہ وہ اسے محبت نہیں دیتی تھی، لیکن وہ اس کی دوست کی ضرور بن رہی تھی، اور یہ بات بھی اس کے لیے کافی تھی کہ باقی کا راستہ بھی دور نہیں تھا۔ علوین کو یقین تھا مہوش کو مسلسل خود کو تکتے اور کچھ سوچنے دے۔ علوین نے اسے گھورا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو ماوی؟ وہ الجھا۔ ماوی نے لب بھینچ لی اور ذرا سا مسکرائی، پیسٹریز کا ڈبہ اپنے باہوں میں تھامے بولی، علوین چاہ کر ایسا کوئی دن آئے جب میں آپ کو میری کسی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں جیتی المکان آپ کے کام آنا چاہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے لہجے میں برتکندی تھی۔ وہ علوین کی بات پر خوشی سے بھر گئی کہ وہ اسے عوام سے ریلیٹ نہیں سمجھتا۔ اس کی نظر میں مہوش ایک الگ حیثیت کی مالک تھی، اور یہ بات اسے مطمئن کر رہی تھی۔ علوین نشانہ ہونے سے ہنس پڑا، میں ایک عورت کو اس کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا کہ میری ہیلپ کرے۔ بات عام عورت کی نہیں علوین، اسپیشلی میری جیسی عورت۔ میں جو کہتی ہوں وہی کرتی ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں، دین ویٹ اینڈ واچ۔ سو آپ نے اپنے الفاظ شکریہ کا متبادل تلاش کر لیا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ماوی نے اس بات پر اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میں اپنے لفظوں کا پاس رکھوں گی۔ ماوی نے الفاظ پاس پر زور دیا، تو پھر ابھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیں گی؟ مدد؟ علوین رک گیا اور اسے بھی بازو سے تھام کر روکا، کہیے۔ ماوی ایکسائٹمنٹ سے بولی، بی مائی وائف، میری می، میں آپ کو شاہ خاندان کی خاندانی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکراتا اپنی خواہش بیان کر گیا۔ وہ دنگ ہوئی، علوین پلیز، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ جیسے زنچ ہوئی۔ یہ سن کر علوین کو ناگوار تو بہت لگا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ چاہتا تو اسے ساتھ لے جاتا، کون روک سکتا تھا، لیکن وہ اسے مسلسل ڈھیل دیے جا رہا تھا۔ ماوی اس کی محبت کو قبول تو کر گی اور دل سے اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی۔ میں اگر چاہوں تو آپ کو اب بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، یہ روکنے کا حق آپ میں نہیں رکھتی ماوی، لیکن یہ میری تربیت کے خلاف ہے۔ زور زبردستی یہ رشتہ نہیں چاہتا، لیکن اگر میری برداشت ختم ہوئی تو مجھے آپ بھی روک نہیں پائیں گی، بیکاز میں حق رکھتا ہوں۔ وہ اسے جتا گیا۔ ماوی تو دنگ رہ گئی، وہ کیسے ہی بھول گئی کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ اس وقت واقعی اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ عوام فیملی کے ڈر کی وجہ سے اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ عوام فیملی کو پتہ چلے گا تو الزامات کی بھرمار ہو جائے گی، جس میں اس کی ذات دفن ہو جائے گی، لیکن وہ علوین کو اتنا روک سکتی تھی۔ اور یہ بات چھپی تھی تو علوین کا کرم تھا۔ وہ چاہتا تو اسے ساتھ لے جا کر اپنے محل میں بیوی کی حیثیت سے رکھ لیتا۔ کیا کرتی وہ؟ کیا کرتے عوام فیملی والے؟ لیکن اپنے ڈر کا کیا کرتی؟ کیا وہ کمزور تھی؟ کیا عوام دھمکیوں سے ڈر کر خود اپنے ہاتھوں سے خوشیوں کی دستک دیتے؟ ہاتھ بار بار ٹھکراتی رہتی۔ وہ انکار بھر کر رہ گئی۔ اس پر ہم پھر بات کریں گے علوین، ابھی میں خود کو تیار نہیں کر پاتی۔ بالآخر اس نے تھکے انداز میں نظریں جھکا کر ہلکی آواز میں کہا، میں سنجیدہ ہوں مہوش۔ علوین شاہ، علوین نے اپنے حوالے سے اسے مخاطب کر کے جتلایا، جس پر ماوی نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ اپنے اور میرے مابین رشتے کو جتنا جلدی سمجھیں گی آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرے خیال سے میں نے آپ کو کافی وقت سنبھالنے کو دیا تھا۔ علوین نے
گمگیر لہجے میں کہہ کر اس کا چہرہ تھاما اور اس کی نیلی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانکتا جیسے اسے بے بس کرا۔ ماوی کچھ نہ بولی۔ دونوں بس کچھ پل یوں ہی مسمرائز ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے کہتے وہ رک گیا۔ لب بھینچ کر الوین نے خود کو بمشکل آگے بڑھنے سے روکا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اسے خود میں چھپا لے، جہاں کوئی زیان، کوئی سکندر اور کوئی بھی نشوام کا خوف اس کی ماوش الوین کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ اور وہ جلد ہی ماوی پر عوام فہمی کی حقیقت آشکار کرنا چاہتا تھا، جلد ہی بے اختیار ہی سے اسے ساتھ لگا گیا۔ وہ سکون کی ایک گہری سانس لی۔ ادھر ماوی اس کے سینے میں منہ چھپائے جیسے خود کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں محسوس کر رہی تھی۔ یہی تو پناہ گاہ تھی جیسے وہ کچھ دیر پہلے شدت سے مس کر رہی تھی۔ اب آپ اوپر جا کر پیسٹریز انجوائے کریں اور پھر فریش ہو کر آرام کرنا۔ الوین نے اسے خود سے بمشکل الگ کیا اور اس کا ملیح خوبصورت چہرہ ہولے سے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور سلگتے ہونٹوں سے اس کی نرم ملائم پاکیزہ سی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ پھر اس کے گال تھپتھپائے۔